حضرات محترم قربان جاؤ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی، اور قرآن کی تعلیم دینے کے بعد نماز کی تعلیم دی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نماز کو شامل کر لو۔ اگر تم نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہاریں نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی جنت نصیب ہوگی۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا نوجوان، آج کا انسان نمازوں سے دور ہو رہا ہے، انسانیت سے دور ہو رہا ہے، نیک کام سے دور ہو رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤ یہی مسجدیں ہم ویران کرتے ہیں، اور یہی مسجدیں جب انسان کے لیے بددعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، پھر انسان نہیں رہتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک دن اس کو ایسا دکھاتا ہے کہ وہ زمین میں دھستا ہوا نظر آتا ہے، ایک دن اس کو ایسا دکھاتا ہے کہ وہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا نظر آتا ہے، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اس کی پکڑ کرتا ہے نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، اگر دنیا کے اندر عروج حاصل کرنا ہے، اگر دنیا کے اندر بلندی حاصل کرنی ہے، اگر دنیا کے اندر مرتبہ اور مقام چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالی کی ریاضت کرو، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی گھر کے حضرات محترم پردہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر وہی آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وہی سجاتے ہیں، مسجدوں کو وہی سنوارتے ہیں جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، جو مومن ہوا کرتے ہیں۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیوانو یاد رکھو نماز کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نماز شامل نہیں ہے اپنی زندگی میں، نماز شامل نہیں ہے اپنی زندگی میں حضرات محترم تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو عروج نہیں دے سکتا، کبھی بھی بلندی نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نماز تو نہیں پڑھتے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں کشادگی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دولت سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام چیزوں سے نوازتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ ترقی نہیں ہے، یاد رکھنا یہ شان نہیں ہے، یاد رکھنا یہ مرتبے نہیں ہے۔ حضرات محترم جو اللہ تبارک و تعالی کے گنہگار بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دولت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ یاد رکھنا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین میں دھسا دیے جاؤ گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم یاد رکھنا اگر نماز نہیں ہے تو دین تمہارے پاس موجود نہیں ہے، اگر نماز تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہے۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا ہے اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اسلام کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، میں نے اسلام کو جان لیا ہے، میں نے اسلام کو پہچان لیا ہے۔ حضرات محترم وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو پڑھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں مومن بننا چاہتا ہوں، لیکن اسلام میں بڑی بڑی کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا، اگر تم مومن ہو اسلام میں داخل ہو چکے ہو تو تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، تمہیں صدقہ دینا پڑے گا، تمہیں نیک کام کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ حکمت والے نبی نے حکمت سے کام کیا۔ آقا مسکرائے اے نوجوان سن، اگر تو روزہ رکھنا نہیں چاہتا تو مت رکھ، روزہ رکھنا نہیں چاہتا مت رکھ، تو اسلام میں داخل ہو جا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نوجوان اگر تو صدقہ دینا نہیں چاہتا صدقہ مت دے، اسلام میں داخل ہو جا۔ اگر تو کوئی نیک کام کرنا نہیں چاہتا
تو مت کر لیکن اسلام میں داخل ہو جا۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گناتے رہے۔ وہ نوجوان کہتا رہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں روزے نہیں رکھ سکتا، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں صدقات نہیں دے سکتا۔ آقا نے آخر میں ارشاد فرمایا اے نوجوان یہ تمام چیزیں تو کر یا مت کر، لیکن آخر میں آقا ارشاد فرماتے اے نوجوان نماز قائم کر۔ اتنا کہنا تھا، اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، میں نماز بھی قائم نہیں کر سکتا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غصہ آیا اور جلال کی حالت میں کہتے ہیں اے نوجوان چلے جا، جس کے اسلام میں تو داخل ہونے کے لیے آیا ہے، اگر تمہاری زندگی میں اگر نماز نہیں ہے تو اس کا دین بھی نہیں ہے، اس کا اسلام بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی انسان اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرات محترم آقا نے حکمت سے کام لیا، لیکن یہ تمام چیزیں فرض ہیں، لیکن آخر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا نوجوان یہاں سے چلے جا، اگر تمہاری زندگی میں نماز نہیں ہے تو تم دیندار نہیں ہو سکتے، تمہارا دین نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ حضرات محترم جس طریقے سے بلڈنگ کے لیے پلر کی ضرورت پڑتی ہے، ستون کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلام میں پکا داخل ہونے کے لیے، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے نمازوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے، نمازوں کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز ادا نہیں کرتے، میرا قیامت کے دن اس سے کوئی شفاعت کا وعدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالی کی امان سے وہ باہر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی کی امان سے، امن و امان سے وہ باہر ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی کے امان سے باہر ہو جائے پھر اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ حضرات محترم آج اسی طریقے سے ہم جو پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، آج یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے امان سے نکل چکے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں نمازیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں حضرات محترم نیک و کام نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی امان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی امان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی امان یہ ہے۔ حضرات محترم اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کی امان میں آ جاتا ہے پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے قلعے میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، پھر مصیبت اس کے در پر نہیں آتی، مصیبت اس کے گھر میں نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی امان میں ہے۔ ایک بات واقعہ یہاں میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں، جو اللہ تبارک و تعالی کے امان میں ہوتا ہے دنیا والے اس کو کتنا بھی بڑا نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی امان ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بار بار سنتے ہیں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا، قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ جو خواب دیکھا تھا کس نے؟ فرعون نے جو خواب دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اشارہ دے رہا ہوں، واقعہ پورا بتانا مقصود نہیں ہے۔ فرعون جو خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور بچہ وہ میری سلطنت کو ختم کر دے گا، میری بادشاہت کو ختم کر دے گا، اس کو فکر لائق ہو، اس نے سوچا کہ آخر کار جب بچہ پیدا ہوگا تب میری سلطنت ختم ہوگی، میں بچے کو پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے کنڈیشن لگا دی گھر میں۔ حضرات محترم لیکن خدا کا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سوچا تھا اگر فرعون کو پتا چل گیا کہ میرے یہاں پر بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دے گا۔ مشورے سے حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے مشورہ لیا اور مشورے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کرتی ہیں اور بند کرنے کے بعد دریا میں بہا دیتی ہیں اور بہاتے وقت کہتی ہیں یا اللہ میں نے اپنے بچے کو تیری امان میں دے دیا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں دینے کے بعد دریا میں ڈال دے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دونوں اگر کوئی چیز دریا میں چلی جاتی ہے اس کا ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا تو وہ ضائع ہو جاتی ہے لیکن ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ محترمہ نے دریا میں ڈال دیا صندوق میں بند کرنے کے بعد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی، ایسی حفاظت فرمائی کہ جو فرعون موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے چلا تھا وہی پالنے پر مجبور ہو گیا ہے، وہی دودھ پلانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اسی کو امان کہتے ہیں۔ اب یہ بات یہاں پر رک کر آپ کے بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان سے باہر ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان جو تڑپ رہا ہے، آج جو مسلمان تکلیف میں ہے، مصیبتوں میں ہے، حضرات محترم جہاں دیکھو مسلمانوں کی تباہی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تباہی کیوں ہے؟ پہلے کے مسلمانوں کا جائزہ لے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عروج بھی عطا فرمایا تھا، بلندی بھی عطا فرمائی تھی، بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، وہ مقام والے تھے، لیکن آج کا مسلمان پیروں کے نیچے کچلا جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان حضرات محترم دوسری قومیں مسلمانوں سے بڑھ کر کے حضرات محترم عروج حاصل کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کم کرتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جو نماز ادا نہیں کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان سے باہر ہو جاتے ہیں، تو پتہ یہ چلا جو آج مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانی آ رہی ہیں، جو ہمیں تکالیف آ رہی ہیں، وہ ہمارے کرتوت ہیں، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ اور حضرات محترم آپ جائزہ لیں مسجدوں کا جائزہ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آج واقعی پیچھے دیکھیں، پیچھے مڑ کر کے دیکھیں رات کتنے نمازی تھے اور اب جمعے میں کتنے نمازی ہیں۔ حضرات محترم آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں جمعہ فرض ہے اور شب برات نوافل ہے، یعنی اگر کوئی شب برات میں جاگنے کے بعد کوئی عبادت نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال نہیں کرے گا، لیکن جمعے کی نماز یہ فرض ہوا کرتی ہے۔ آج رات کے مسلمان کہاں چلے گئے؟ رات میں جو یہاں پر مسجد میں جگہ کم پڑ چکی تھی آج وہ مسلمان کہاں چلے گئے کہ شب برات کے مسلمان تھے۔ حضرات محترم تو اس بات پر ہمیں توجہ کرنی ہے، آج مسلمانوں کی تباہی یہ ہے کہ نوافل کے لیے تو مسلمان آگے بڑھ چل کر کے حصہ لیتا ہے، لیکن جو فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض ہم پر رکھا ہے آج کا مسلمان ان سے دور ہے، آج کا مسلمان ان سے دور ہے۔ میں حضرات محترم آپ کی کوئی وہ نہیں کر رہا، لیکن آپ ذرا غور و فکر کریں رات کے مسلمان، رات کے نمازی کہاں چلے گئے؟ رات کے نمازی کہاں چلے گئے؟ اللہ تبارک و تعالی شب برات بہت شان والی رات کی جو گزری ہے، عبادت کرنی چاہیے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اپنی کتاب بحر العلوم میں لکھتے ہیں کہ جس کے فرائض مکمل نہیں ہیں، جس کی نمازیں مکمل نہیں ہیں، ان کے نوافل بھی قبول نہیں ہیں۔ یہ بھی پڑھا کرو، ان باتوں کو ذہن میں رکھے کرو کہ ہم نوافل تو پڑھ رہے ہیں،
صلاۃ التسبیح کی نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم حضرات محترم پوری رات جاگنے کے بعد نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کیا نماز 5 وقت کی نماز، جو فرض وہ کتنی پڑھ رہے ہیں، وہ کتنی ادا کر رہے ہیں، یہ غور و فکر کریں۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیوانوں، یاد رکھنا بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے حضرات محترم، اور بے نمازی کا ٹھکانہ اتنا خطرناک اس کو عذاب دیا جائے گا، اتنا خطرناک اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرات محترم ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود ہیں، ایک دیہاتی نوجوان آیا، ایک قریہ سے نوجوان روتے ہوئے آیا اور روتے ہوئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان ذرا بتا تو صحیح تو ہلاک کیسے ہو گیا ہے، تو برباد کیسا ہو گیا ہے، اس زار و قطع رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ہماری بستی میں کوئی ان کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم اٹھو، اے عمر تم اٹھو اور دونوں جاؤ، دیہات میں جاؤ، گاؤں میں جاؤ، قریہ میں جاؤ اور اس کے والد کو غسل دو اور کفن دو۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر اٹھے ہیں، حضرت عمر اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اس نوجوان کے ساتھ میں جاتے ہیں۔ جب گاؤں میں پہنچے حضرات محترم غسل دینے کے لیے، جب اس کے والد کے چہرے سے کفن کو ہٹایا گیا، کپڑے کو ہٹایا گیا، حضرات محترم حضرت ابو بکر نے جب دیکھا تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرات محترم اس نوجوان کے والد کی شکل کالے خنزیر کی طرح ہو چکی ہے، کالے سور کی طرح ہو چکی ہے۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر ڈرے، عمر فاروق اعظم ڈرے، اور ڈرنے کے بعد دونوں نے مشورہ کیا کہ اس کو غسل کیسے دیں، اس کی شکل تو سور کی طرح ہو گئی ہے، اس کی شکل تو خنزیر کی طرح ہو گئی ہے۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں نے مشورہ کیا کہ چلو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاتے ہیں۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرات محترم تو آقا نے دیکھا کہ اس نوجوان کے والد کی جو انتقال کر گیا ہے اس کی شکل سور کی ہو گئی ہے، کالے خنزیر کی طرح ہو گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی شکل کو حضرات محترم درست فرما دے، اس کی شکل کو اچھا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کیا اور اس کی شکل کو درست فرما دیا۔ حضرت ابو بکر نے غسل دیا، فاروق اعظم نے کفن پہنایا۔ جب کفن پہنا چکے، جب غسل دے چکے تو ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد کہا کہ غسل سے پہلے تو اس کی شکل سور کی ہو گئی تھی، کالے خنزیر کی طرح ہو چکی تھی، اس کے کفن کو ہٹا کر دیکھو تاکہ کبھی پھر دوبارہ نہ ہو گئی ہو۔ جیسے کہ کفن کو ہٹایا گیا پھر اس کی شکل سور کی طرح ہو گئی ہے، خنزیر کی طرح ہو گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لڑکے کو بلایا، نوجوان کو بلایا، اور نوجوانوں کو بلانے کے بعد حضرات محترم آقا ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان سن، بتا تو صحیح تیرے باپ کون سا گناہ کرتا تھا، کون سے پاپ کرتا تھا جو بار بار اس کی شکل سور کی طرح ہو جاتی ہے، کالے خنزیر کی طرح ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم اب اس کا بیٹا وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا باپ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو نیند کرتا تھا، سوتے ہوئے رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اسی وقت اے میرے صحابہ سنو، حضرات محترم آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بے نمازی مرا تو وہ قیامت کے دن کالے سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا، سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اور حضرات محترم آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج دنیا کے اندر اگر کسی کی شکل ایسا ہو جائے، اگر کسی کے چہرے کے اوپر اگر پھنسی نکل جائے،
اگر کوئی دانہ چہرے پر تو ہم لوگ ولیمے کی دعوت چھوڑ دیتے ہیں، شادی میں نہیں جاتے۔ اگر ہمارے چہرے پر کوئی دانہ ہو جائے یا ہماری شکل تھوڑی بگڑ جائے تو ہم ولیمے بھی چھوڑ دیتے ہیں، تمام رشتہ دار والوں کے گھر جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن نماز چھوڑنے کی وجہ سے اگر چہرہ سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، تو مجھے بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سختی کے ساتھ سوال جو جواب ہوگے، اللہ تبارک و تعالی بے نمازی سے سختی کے ساتھ میں سوال و جواب فرمائے گا۔ اگر وہ نرم لہجے سے بھی اگر بات کر لے ہم سے تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن بتاؤ اگر کسی سے اللہ تبارک و تعالی سختی سے سوال کر لے تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالی اگر جلال کے ساتھ میں سوالات کر لے تو پھر ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوانوں یاد رکھو، نماز ہر حال میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔